تاریخ میں اور دنیا کی تاریخ میں پہلا سال ہے جس میں مہنگائی بے انتہا بڑھی، کئی سو گنا بڑھی، لیکن لوگوں کی آمدن کم ہوئی۔ اس کا جو امپیکٹ عام آدمی کے اوپر ہے وہ ہمارے کارکنان الیکشن پولنگ ایجنٹس پولنگ سٹیشنز کے باہر ہیں، اور یہ لوگ بھگوڑے بھاگے ہوئے تم ہو۔ پہلے یہاں سے ملک سے بھاگ گئے اور آج آپ لوگ الیکشن سے بھی بھاگ رہے ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو بہت اچھے سے پتہ نہ قبضہ کرنے کی جو ڈرائنگ روم کے اندر سازشیں چل رہی ہیں کہ جی کوئی ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ بنایا جائے اس کے خلاف، اور رول آف لا جو کہ ہمارا سلوگن ہے حقیقی آزادی کا کہ آئین کی بالادستی تک کا سفر ہے، یہ طے نہیں ہوتا، ہم بیٹھنے والے نہیں ہیں۔ اور ان بھگوڑوں کو، ان غداروں کو، غدار یہ جو زرداری، اس سے زیادہ سندھ کا کون غدار ہوگا؟ ان غداروں کے ٹولے کو نواز سے زیادہ غدار کون ہوگا جو اس ملک کے ساتھ جس طرح سے غیر آئینی غیر کہیں گے۔ ہم عمران خان صاحب کی قیادت میں، اپنے چیئرمین کی قیادت میں آپ لوگوں کا پیچھا ہر جگہ پہ، ہر لیول پہ کریں گے، اور پاکستانی قوم کی میں شکر گزار ہوں کہ وہ اپنے لیڈر کے ساتھ کھڑی ہے۔ انہوں نے جب عوام کے اوپر مہنگائی کرے گا، اور اللہ کی ذات بھی ان کے پیچھے ہے۔ آج اطلاعیں مل رہی ہیں کہ کئی لوگ ہاسپٹل میں ماشاءاللہ سے اب علاج کی غرض سے ایڈمٹ ہو گئے ہیں، کیونکہ آپ نے تو میرا زرداری کے لیے میسیج ہے سندھ کی عوام کے لیے کہ سیلاب زدگان کے فنڈز کا پیسہ آپ یہاں پہ پنجاب میں جس طرح سے اللے تللے، اور جس طرح سے آپ لوگ محترمہ کی برسی کے اوپر بھی پارٹیاں کر رہے تھے پرائیویٹ جیٹس لے کے، اور اسی طرح پرائیویٹ جیٹس لے کے آپ سیلاب زدگان کی امداد کے پیسے کو پنجاب کے جو ہمارے ایم پی ایز ہیں ان کو خریدنے کے اوپر آپ نے فوکس کیا ہوا ہے۔ ہم آپ کے خلاف قانونی چارہ جوئی تو کرنے جا رہے ہیں، لیکن سندھ کی عوام انشاءاللہ جب آپ انتخابات کے اندر، جس سے آپ بھاگتے پھر رہے ہیں چوروں کی طرح، جب آپ جائیں گے الیکشن لڑیں تو عوام آپ سے پوچھے گی کہ ایک تو ہمارے سیلاب کے ذمہ دار آپ، دوسرا جو ہماری امداد کا پیسہ تھا کس طرح سے آپ ایم پی ایس کو خریدنے کے لیے لگا رہے تھے۔ دوسرا میرا سوال ہے، اہم سوال ہے الیکشن کمیشن سے کہ زرداری، شرجیل میمن، ناصر حسین شاہ اور پھر یوسف رضا گیلانی کے بیٹے کی تو ویڈیو آڈیو دونوں موجود ہیں، تو آپ کب جاگیں گے اور کب آپ ان کے خلاف کارروائی کریں گے اور کب آپ ان کو نااہل کریں گے؟ پاکستان کے اندر اس وقت آٹا تقریباً 2 گنا سے زیادہ، 2.5 گنا قیمت کے اوپر، ڈبل قیمت کے اوپر مل رہا ہے اور نہیں مل رہا۔ گیس اور بجلی کی قیمت بڑھنے کی وجہ سے ہمارے ملک کے اندر انڈسٹری بند ہو چکی ہے، اور انڈسٹری کے بند ہونے کی وجہ سے آج پاکستان کے اندر ریکارڈ بے روزگاری ہے۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں اور دنیا کی تاریخ میں پہلا سال ہے جس میں مہنگائی بے انتہا بڑھی، کئی سو گنا بڑھی، لیکن لوگوں کی آمدن کم ہوئی۔ اس کا جو امپیکٹ عام آدمی کے اوپر ہے وہ آنے والے ٹائم میں اس سے کئی زیادہ شدت اختیار کر جائے گا، ایک ایک کر کے، کیونکہ ہمارے ملک میں انرجی، جس میں بجلی اور گیس، وہ دونوں نہ صرف مہنگی ہیں بلکہ نایاب ہو گئی، جس کی وجہ سے صنعت کاروں نے اپنی فیکٹریاں بند کر لی بیکاز کاسٹ افیکٹو نہیں رہی۔ پاکستان کے اندر اس وقت یہ جو نااہل، نالائق، کرپٹ، چور اور فارن ایجنٹ، آج ان کی ایک کنیز کہہ رہی تھی کہ جی خان صاحب کے بارے میں فارن ایجنٹ کا لفظ استعمال کیا، بے شرموں، بے غیرتوں، تم لوگوں کو شرم آنی چاہیے، پیسہ تم لوگوں کا باہر، پاکستان سے لوٹ کے مفرور تم لوگ اور تمہارے لیڈر، پاکستان سے چوری کر کے آپ لوگوں نے منی لانڈرنگ کی، اور فارن ایجنٹ اب دوسروں کو کہتے ہیں آپ اپنی لیڈرشپ کا پتہ لگاؤ، اس وقت وہ دنیا کے کس ملک کے اندر خجل خراب ہو رہے ہیں۔ پاکستان کی عوام تم لوگوں کو دھتکار چکی ہے، اور وہ پاکستان کی عوام کے اوپر جس طرح سے آپ لوگ عذاب کی طرح مسلط کیے گئے ہو، تو عوام آپ سے بدلہ لینے کے لیے تیار بیٹھی ہے۔ اس وجہ سے آپ لوگ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں۔ آج اسلام آباد کی سڑکوں کے اوپر کیا عجیب مناظر تھے کہ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں الیکشن ڈے کے اوپر پولنگ سٹیشنز کو تالے لگائے گئے، ہماری لیڈرشپ، ہمارے کارکنان الیکشن پولنگ ایجنٹس پولنگ سٹیشنز کے باہر ہیں، اور یہ لوگ بھگوڑے بھاگے ہوئے تم ہو۔ پہلے یہاں سے ملک سے بھاگ گئے اور آج آپ لوگ الیکشن سے بھی بھاگ رہے ہو۔
اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو بہت اچھے سے پتہ ہے کہ پاکستان کی عوام آپ کے بارے میں جو فیصلہ لکھ کے بیٹھی ہے وہ آپ لوگوں کو پہلے پتہ ہے. سو میں پاکستانیوں سے 2 باتیں کر کے اجازت چاہوں گی. ایک یہ کہ ہم انشاءاللہ مہنگائی پاکستان کے اندر یہ جو غاصبانہ قبضہ کرنے کی جو ڈرائنگ روم کے اندر سازشیں چل رہی ہیں کہ جی کوئی ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ بنایا جائے, اس کے خلاف, اور رول آف لا جو کہ ہمارا سلوگن ہے حقیقی آزادی کا کہ آئین کی بالادستی تک ہم اپنی سٹرگل جاری رکھیں گے. اس کے لیے ہم نے ایک سیریز آف پروٹیسٹ ہم نے شروع کیا ہے. کل انشاءاللہ لاہور میں ہے. ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ آپ پاکستان کے ساتھ ہیں, ہمارے ساتھ ہیں. جب تک ہمارا یہ جو حقیقی آزادی کا سفر ہے یہ طے نہیں ہوتا, ہم بیٹھنے والے نہیں ہیں. اور ان بھگوڑوں کو, ان غداروں کو, غدار یہ جو زرداری, اس سے زیادہ سندھ کا کون غدار ہوگا؟ ان غداروں کے ٹولے کو نواز سے زیادہ غدار کون ہوگا جو اس ملک کے ساتھ جس طرح سے غیر آئینی, غیر قانونی طریقے سے منی لانڈرنگ کر کے پاکستان کے عوام کو غریب رکھ کے اور آج لنڈن کی سڑکوں پہ اور اٹلی کی سڑکوں پہ اور اسپین کی سڑکوں پہ یہ سیر و تفریح کرتے ہیں. اور پاکستان کو انہوں نے بھوکا, پاکستان کو انہوں نے پیاسا, پاکستان کو انہوں نے پاکستان کی عوام کی صحت کا پیسہ لوٹ کے, پاکستان کے عوام کے صاف پانی کا پیسہ لوٹ کے جس طرح سے انہوں نے دنیا کے اندر دولت کے انبار کھڑے کیے ہوئے ہیں, تو پاکستان کی عوام آپ کو بتانا چاہتی ہے کہ نہ وہ بھولے ہیں نہ ہم بھولنے دیں گے. ہم عمران خان صاحب کی قیادت میں, اپنے چیئرمین کی قیادت میں آپ لوگوں کا پیچھا ہر جگہ پہ, ہر لیول پہ کریں گے. اور پاکستانی قوم کی میں شکر گزار ہوں کہ وہ اپنے لیڈر کے ساتھ کھڑی ہے. انہوں نے جب عوام کے اوپر مہنگائی کا ایٹم بم گرا کے ساتھ ہی ایک ٹوٹا فیکٹری آن کی جاتی ہے اور آڈیو ویڈیو شروع ہو جاتی ہے, ساتھ ہی دھمکیاں لگائی جاتی جی ہم آپ کی ویڈیو بھی لائیں گے, تو عوام بے وقوف نہیں ہے. عوام کو پتہ ہے کہ جس طرح سے آپ لوگوں نے قوم کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے, اور عوام بھی ان کا محاسبہ کرے گی, اس ملک کا آئین اور قانون بھی محاسبہ کرے گا, اور اللہ کی ذات بھی ان کے پیچھے ہے. آج اطلاعیں مل رہی ہیں کہ کئی لوگ ہاسپٹل میں ماشاءاللہ سے اب علاج کی غرض سے ایڈمٹ ہو گئے ہیں, کیونکہ آپ نے پاکستان کے 22 کروڑ 75 لاکھ لوگوں کی بد دعاؤں کو